معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عذاب قبر سے اور قبر کے احوال سے اس انداز میں اور اس تفصیل سے ڈرایا کرتے تھے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عذاب قبر کے احوال اس طرح بیان کیے کہ صحابہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ زارو کتار گریہ داری کرنے لگے اور آہو بکا مچ گئی اور ایک فضا چیخو پکار کی بلند ہو گئی۔ اور حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ اس چیخو پکار کی وجہ سے مجھے الفاظ صحیح سنائی نہ دیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ میرے کان سے ٹکرا رہا تھا کہ ان قریب تمہیں قبر کے اندر دجال یا اس کے قریب کے فتنے سے آزمایا جائے گا۔ صحابہ اکرام کی یہ باتیں سن کے چیخیں نکل جایا کرتی تھی، اور صحابہ اکرام جن کے اوپر اللہ رب العزت کی رضامندی کا پروانہ، حشنودگی کا پیغام، جنت کی بشارتیں، بے شمار انعامات، ان کی یہ کیفیت اور حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو سننے کے بعد ہو جایا کرتی تھی۔ اور میں اور آپ آج اس معاشرے میں جی عذاب قبر ہوتا ہی نہیں، یہ برزخ میں عذاب جو ہے یہ جی لاجک، منطق، عقل کے خلاف ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ جی حساب کتاب ہوا نہیں، حساب کتاب سے پہلے عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑی جہالت امیز گفتگو اور بات ہے۔ یہ دیکھیں بڑی دلیل گڑی ہے کہ حساب کتاب سے پہلے عذاب کیسے ہو گیا۔ قرآن پاک اٹھائیے، 10 سے زائد قوموں کا قرآن پاک میں عذاب کا ذکر اسی دنیا کے اندر حساب کتاب سے پہلے موجود ہے کہ نہیں؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، آل فرعون۔ بتائیے یہ جو مغالطہ، یہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا جن کو یہ منکرین حدیث بڑا بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی اللہ تعالیٰ حساب کتاب سے پہلے کیسے عذاب دے سکتا ہے؟ یہ جہالت کی بات ہے۔ ویسے ہی دے سکتا ہے جیسے زندگی میں بھی دے سکتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیتیں نہیں موجود کہ ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ مومنوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، کافروں فاسقوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ حساب کتاب سے پہلے عذاب دینا اللہ کے لیے ایسے انہوں نے مشکل بنا دیا جیسے معاذ اللہ تعالیٰ علیم نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے کہ میں نے کس کو عذاب دینا ہے، کس کو نہیں تھا دینا۔ پورا کھاتا کھلے گا، اسی کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا، سورۃ نوح کے اندر، قصہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے تو واضح کہہ دیا مما خطیاتہم اغرقوا، ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو ڈبو دیا گیا، اور ساتھ ہی کیا کہہ دیا؟ اور آگ میں داخل کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اسی وقت کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برا بن عازب کی حدیث دیگر کتب کے اندر 3-4 روایات ہیں۔ آج اس حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھنا ہے، لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ ریپیٹیشن نہ ہو۔ ویسے تو موضوع بڑا طویل ہے، اس لیے 3-4 روایات کو ایک ہی واقعے کے انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ میت قدموں کی چاپ کو سن رہی ہے، سنتے سنتے ابھی اس کے ہوش و حواس یا عقل ٹھکانے پہ نہیں آئی، زمین کی طرف سے گڑگڑاہٹ اور شور و غوغا کی آواز آنا شروع ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں بیان کیا کرتے تھے کہ منکر اور نکیر، ساری روایات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آئیں گے، اور منکر نکیر صرف نام بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کو بیان نہیں کیا، بلکہ نبی کریم نے عذابوں کی ڈیٹیل بھی بتا دی جو وہ چاہتے تھے کہ میں سنا دوں۔ خچر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کے اوپر بدک گیا تھا، تو نبی کریم نے وہاں پہ بھی کہا تھا قبروں کے اوپر بنو نجار کی کہ جی تو چاہتا ہے کہ سن لیا جائے، تو بعد میں بتلا بھی دیا کہ ہونا کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نام نہیں بتلائے، ان کا حلیہ بھی بتلا دیا۔ منکر نکیر ہر ایک نے میں نے اور آپ نے آج سن رہے ہیں علماء سے، واعظین سے، ہم جیسے طالب علموں سے، کل آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر لینا ہے، اور ان کی تفصیلات اگر پہلے سے پتہ ہوں تو صاحب ایمان کے دل کو تقویت اور یہ باتیں یاد آئیں گی اور دل مضبوطی پکڑے گا۔ کالے رنگ کا منکر نکیر کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن آنکھیں کس رنگ کی ہوں گی؟ چہرہ کالے رنگ کا اور آنکھیں نیلی رنگ کی، اور آنکھوں کے اندر بجلی کی سی تیزی ہوگی، اور آواز میں
بادلوں جیسی گرج برق رفتاری سے زمین کو چباتے ہوئے آئیں گے. دانتوں کی تفصیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. کوئی چیز چھوڑی ہے؟ رنگ بھی بیان کیا, آنکھوں کی رنگت بھی بیان کی, آنکھوں کا سائز بھی بیان کیا کہ یہ تانبے جتنے دیگچے جو تم مدینہ میں یوز کرتے ہو اتنی اتنی بڑی ایک ایک آنکھ ہوگی, اور دانت گائے کے سینگ کے برابر ہوں گے دانت. کتنی جزیات رسول اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. عذاب قبر اور موت کی یاد انسان کو اللہ کا خوف دیتی ہے, اور یہی رمضان کی گرد و غایت اور فلسفہ ہے. یہ فرشتے زمین کو چباتے ہوئے اپنے بالوں میں رونتے ہوئے نیچے کی طرف سے آئیں گے, اوپر کی طرف سے نہیں, گڑگڑاہٹ کے ساتھ. پہلے آپ کے سامنے بندہ مومن کا احوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جب گڑگڑاہٹ کے ساتھ آئیں گے, بڑے بڑے مومن اور متقی لوگوں کے بھی کلیجے دہل جائیں گے. یہ فتنہ دجال کے فتنے کے قریب تر ہوگا, پاؤں لرز جائیں گے, ہیبت بیٹھ جائے گی خوفناک شکلوں کو دیکھ کر. آتے ساتھ تیرا رب کون, تیرا نبی کون, سب کو ان سوالوں کا پتہ ہے, اور پرچہ بھی آؤٹ ہے. تیرا دین کیا, پرچہ بھی آؤٹ ہے, جوابات بھی آؤٹ ہیں, تو سوال کس چیز کا؟ ہاں, یہ پرچہ آؤٹ ہونے کے باوجود اس دن نتیجہ اس لیے نکلے گا کہ کس کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے. کیا پتا, مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ ہمارا رب کے اوپر یقین کیسا ہے, رسول اللہ کی نبوت کے اوپر اعتماد کیسا ہے, اس دین اسلام کے اوپر کتنے عمل پیرا ہیں. جب یہ سوال پوچھیں گے, اٹھا کے بٹھائیں گے, ہاں جی من ربک, من نبیک, ما دینک, ابتدا میں متعدد روایات ہیں, مفہوم یہ ہے تیرا رب کون, تو بندہ مومن جو ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منکر نکیر کی باتیں بیان کی نا, تو حضرت عمر بھی سن رہے تھے, اور حضرت عمر جیسی جلالی طبیعت کا بندہ, سارے صحابہ چیخو پکار آہو زاری میں مبتلا ہو گئے, تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسارت کرتے ہوئے پوچھ لیا, اللہ کے رسول اتنا خوفناک منظر ہے, کیا ہمیں عقل و شعور تو دیا جائے گا نا, کیا ہمیں بھی کوئی سینسز ایسی دی جائیں گی کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی اس فقاہت پہ مسکرا اٹھے اور کہا, عمر بالکل تمہیں جواب دینے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت دے گا. تو حضرت عمر ایک دم جلال میں آ گئے, اور اس الفاظ کا ترجمہ 3 طرح کیا جا سکتا ہے جو عربی کے الفاظ ہیں. پھر میں فرشتے کو خاموش کرا دوں گا, پھر میں اس کے منہ کو ساکت کر دوں گا, پھر اس کو اپنا منہ بند کرنا پڑے گا. اگر ہمارے میں بھی ہوش و حواس ہوگا, اگر ہم بھی جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے, تو ہم اس کی زبان کو بند کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری روایت کے اندر حضرت عمر کے الفاظ اس سے بھی عجیب ہے. حضرت عمر نے کہا, اللہ کے رسول اگر ہمیں عقل شعور اور جواب دینے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا کرے گا, تو جس ٹائم میں تیاری کر رہا ہوں, جس ٹائم منکر نکیر مجھ سے پوچھیں گے مر ربک, تیرا رب کون, تو میں ان کو کہوں گا تم دونوں کا رب کون ہے, میرا رب تو اللہ ہے, تم دونوں کا رب کون ہے. گویا وہ کہہ رہے تھے کہ انسان بے بس تو اتنا تو نہیں ہوگا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے بسی کا بھی بتلا دیا کہ بڑے بڑے مومنوں کے پتے پانی ہو جائیں گے خوف اور دہشت کے ساتھ, لیکن انشاءاللہ بندہ مومن اور نمازی کی, سبحان اللہ, قبر کے اندر نمازی کی شان کیا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ منکر نکیر کی جو دہشتیں اور وحشتیں ہیں باجماعت نمازی کے اوپر, ان میں کوئی اثر نہیں ہوگا, کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. نماز اثر کا ٹائم ہوگا, جو بھی بندہ قبر میں آنکھ کھولے گا نماز اثر کا وقت ہوگا. جو نمازی پکا ہوگا نا, اس کے لیے قبر کی کوئی وحشت نہیں, کوئی دہشت نہیں. منکر نکیر آ رہے ہیں, وہ سورج کو دیکھ رہا ہے غروب ہو رہا ہے, وہ اپنی نماز کی تیاری میں مشغول ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی یہ مختلف حکمتیں ہیں کہ عارضی طور پہ کوئی واقعہ بلا دیا, کوئی یاد رکھوایا, وہ نماز کی تیاری میں مبتلا ہو جائے گا. وہ اس سے کہیں گے تیرا دین کیا ہے, تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, ذرا تعارف تو کرا. یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ جو پیغمبر آئے تھے کچھ عرصہ پہلے آپ میں مبعوث ہوئے تھے, آپ کی اس بارے میں رائے کیا؟ نمازی کہے گا رکو صبر کرو, جواب دیتا ہوں, صبر کرو, صبر, مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو, میری اثر کی نماز قضا ہونے والی ہے. وہ کہیں گے آزمائشوں کا موسم تو ختم ہو چکا, ابتلاؤں کا سیزن تو ختم ہو چکا, امتحانوں کا وقت گزر گیا, آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. ہاں, نمازی کو تب یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اچھا دنیا تبدیل ہو چکی ہے, اچھا یہ معاملہ یہ
پھر وہ ان کو اطمینان اور تسلی سے، جو آپ کہتے ہیں نا، جو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، جو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، منکر نکیر بھی اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ اس کو خوشخبری سنائیں گے، نم کا نومت العروس، سو جا، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اور جس کو اس کے دلہے کے علاوہ کوئی اس رات نہیں اٹھاتا، یعنی اس کے محبوب کے علاوہ، اس کی پسندیدہ شخصیت کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا۔ اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نعمتیں پے در پہ ان جوابوں کے بعد اس کے سامنے اس طرح آئیں گی۔ 3 روایات ہیں، تینوں الفاظ موجود ہیں، اور محدثین نے ان تینوں روایات کے اندر، یہ منکرین حدیث کی طرح ہمارا عقیدہ نہیں ہے جی آپس میں اختلاف ہے، ہرگز نہیں۔ حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہے جو آپس میں نہیں ٹکراتی۔ ایک حدیث میں جو 60 فٹ اگر ترجمہ کیا جائے 60 بائی 60 کی قبر ہو جائے گی، دوسری حدیث میں کیا آتا ہے 105 بائی 105 کی قبر ہو جائے گی، تیسری حدیث میں کیا آتا ہے حد نگاہ تک قبر پھیل جائے گی۔ یہ تینوں حدیثیں ٹھیک ہیں، تینوں حدیثیں درست ہیں، یہ ہر بندے کے ایمان کے مطابق اس کو سپیس ملے گی۔ کسی کا جو سب سے ادنا درجے کا مومن ہوگا اس کی 60 بائی 60 کی قبر کشادہ ہو جائے گی، اور جو اس سے بہتر درجے کا ہوگا 105 فٹ بائی 5 فٹ کی قبر کشادہ ہو جائے گی۔ اور جو اعلیٰ درجے کے مومن ہوں گے ان کے صرف سونے کے لیے حد نکاح تک قبر کو پھیلا دیا جائے گا۔ پھر فرشتے کہیں گے نعمتیں جو ان سی ملنی ہیں تمہیں ذرا تھوڑا سا نظارہ کرا دیں، نیند اس نیند سے پہلے پہلے، جی جہاں یہ جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ جنت میں تمہارا مقام ہے، جنت میں اس کو اس کا محل بھی، اس کے گھر بھی اور اس کے مقامات بعد دکھا دیے جائیں گے تاکہ اطمینان، تسلی، تشفی ہو جائے۔ اور پھر جہنم کے اندر بھی ایک نظارہ اس کو دیا جائے گا، اگر بدعمالی کرتے تو یہ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ تھا۔ بندہ شکر کرے گا کہ میں ان دردناک عذابوں سے بچ گیا، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ بندہ شکر کرے گا جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا، سونے سے پہلے پہلے ایک نہایت خوبصورت، ایک نہایت خوشبودار، ایک نہایت پاکیزہ، ایک نہایت معطر شخص اس کے پاس آئے گا۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ کہا تیرے نیک اعمال ہی تو ہوں، اب تیرے ساتھ ہی تو رہنا ہے۔ تو بندے کے منہ سے جو آخری الفاظ سونے سے پہلے نکلیں گے، ربی اقم الساعہ، ربی اقم الساعہ، اے رب اب قیامت قائم کر دے۔ اب انتظار نہیں ہوتا، اب قیامت قائم کر دے، اب انتظار نہیں ہوتا، اب جلدی کر دے، اب جلدی کر دے، اب جلدی کر دے۔ اس کو میٹھی نیند سلا دیا جائے گا۔ اور مسند احمد ابن حبان اور مستدرک حاکم کی اگر احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو بعض مومنین کو اللہ رب العزت یہ درجہ دے گا۔ ہم نے شہیدوں کے بارے میں تو سنا کہ پرندوں کے کالم میں، عرش کے نیچے قندیلوں میں ان کی روحوں کو واپس ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ مومنوں کی روحوں کو بالعموم علیین میں رکھ دیا جائے گا اس نیند کے بعد۔ لیکن بعض مومن بھی ایسے ہوں گے کہ جن کو پرندوں کے کالم میں ڈال کے جنت کے اندر چھوڑ دیا جائے گا، جن کی روحوں کو علیین سے بھی اونچا مقام دے دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مراتب ہیں۔ لیکن یہ جو قبر کے اندر نم کا نومت العروس کی نوید پائے گا، یہ کم از کم اس کی روح کا ٹھکانہ پھر قیامت کے دن تک علیین میں ہوگا، اطمینان سے یہ یہاں پہ سوتا رہے گا، اور اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کتنی دیر میں قیامت آ گئی۔ آخری الفاظ بھی یہی کہہ کے قبر میں سویا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جلد قیامت قائم کر دے۔ اور اگر قیامت سے 20,000 سال، 10,000 سال پہلے بھی سویا ہوگا، قیامت کے دن کے آنے کا اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہوگا کہ جیسے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی گزرا ہے، ایسے ہی لگے گا کہ ایک سیکنڈ گزرا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت معاف فرمائے، منکر نکیر آئے، اس کی بھی مختلف سٹیجیں ہیں۔ ایک کا ایمان متزلزل تھا دنیا میں، صحیح، اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں کے اندر بھی، ایمان والوں اہل اسلام کے اندر بھی اصل گرفت ان لوگوں کی ہونے والی ہے۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کا رب کے اوپر اعتماد، یقین اور نبوت کے اوپر ایمان، یقین ہے، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ لیکن جو شک میں رہے، ہے نماز پڑھنی چاہیے لیکن نہ پڑھنے سے بھی بندہ گزارا ہو جاتا ہے، یہ شک میں مبتلا لوگ اس قبر کے فتنے میں صحیح مبتلا ہوں گے، کیونکہ الفاظ حدیث کے اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ منکر نکیر جب پہلا سوال پوچھیں گے تمہارا رب کون؟ رب تو جو لوگ کہتے تھے ہم بھی وہی مانتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، شک و شبے کے اندر
پڑے ہوئے جواب دیں گے. جھوٹ بولتے ہو, اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ جو مبعوث کی گئی, جو بھیجی گئی تھی؟ جو لوگ کہتے تھے ہم بھی ان کے بارے میں یہی کہتے تھے, یعنی آدھا یقین تھا, کچھ حدیثیں مان لی کچھ نہ مانی, کچھ آیات کے اوپر ایمان لائے باقیوں کو چھوڑ دیا, اسلام میں پورے داخل نہ ہوئے. وہ اس فتنے کے اندر, اس گھبراہٹ کے اندر ایسا شکار ہوں گے, پہلے ان کی شکلیں دیکھ کے, ہیبت دیکھ کے ان کو کوئی جواب ہی نہیں بن پائے گا, حالانکہ پتہ ہوگا, اللہ کو جانتے ہوں گے, نبوت کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف موجود ہوگا, لیکن جواب دینے کی صلاحیت موجود نہیں ہوگی, کپ کپا رہے ہوں گے, کپ کپا رہے ہوں گے. اور ان لوگوں کے لیے اصل میں وعیدیں ہیں, اور اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. اور دوسرے تو سیدھے کافر ہوں گے نا, جو منکر ہیں, جو سیدھے سیدھے ہی جو کہے گئے تیرا رب کو ہمیں نہیں پتا, نبی کو ہمیں نہیں پتا, دین کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ کیا باتیں ہیں, ان چیزوں کا تو ہمیں ادراک اور شعور ہی نہیں تھا, یہ کیا باتیں ہیں. تو پھر پہلا عذاب, اللہ معاف فرمائے, پہلا ان کو ان کی جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارے لیے, ان کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں تم نے جلنا ہے, اور اگر تم نیک اعمال کرتے ہوتے تو تمہارا جنت میں یہ ٹھکانہ ہوتا ہے. ان کو بھی دکھا دیا جائے گا. دوسرا عذاب, سب سے پہلے جو آٹومیشن کا سسٹم پہلے آپ کے سامنے رکھا, سب سے پہلے ان کے اوپر وہی لاگو ہوگا, قبر. ان کو آپس میں ایک سائیڈ کا حصہ دوسری سائیڈ کا, جو مومن کے لیے کشادہ ہوگی کم از کم 60 فٹ 105 فٹ حد نگاہ تک, یہاں پہ کشادہ ہونے کی بجائے تنگ ہونا شروع ہو جائے گی. تنگ ہوتے 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 حدیث کے الفاظ ہیں, دونوں جہتیں آپس میں مل جائیں گی, اور پورے کا پورا انسانی بدن ان چند ملی میٹر کے اندر پھیل جائے گا, پھر کشادہ کی جائے گی, پھر جسم تندرست ہو جائے گا. اور یہ ایک عذاب نہیں ہے, عذاب قبر کے اندر متعدد ہیں جو پیش آنے ہی آنے ہیں. یہی عذاب سن کے صحابہ زارو کتار رو رہے ہیں. دوسرا عذاب, اچھا ایک اندھا اور بہرا, اندھا اور بہرا حدیث کے الفاظ ہیں, فرشتہ ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا جس کے ہاتھ میں گرز ہوگا, اور وہ گرز حدیث کے الفاظ ہیں, اگر کسی پہاڑ کے اوپر وہ مارے فرشتہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, مٹی بن جائے, تراب کی شکل اختیار کر لے. اس کے ماتھے کے اوپر, دونوں کانوں کے درمیان اس کو بٹھا کر, اس کے ماتھے کے اوپر اس گرز کو جب لگایا جائے گا, اگر پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے گا تو بندہ مٹی مٹی نہیں ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائے گا, ہر عضو جھڑ جائے گا, جسم کے تار تار بکھر جائیں گے, پھر سیدھا کر دیا جائے گا, پھر مارا جائے گا, پھر سیدھا کر دیا جائے گا. یہ عذاب بھی قیامت تک ہوتا چلا جائے گا. قبر کے دبوچنے کا عذاب بھی قیامت تک ہوتا چلا جائے گا. کیا دو ہیں؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر انہی عذابوں میں مزید عذاب ایڈ کیا جائے گا, اژدھوں کا اور بچھوؤں کا. آپ جو قبرستان میں اژدھے اور بچھو دیکھتے ہیں, شاید انہی کی مماثلت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات بھی بیان کی کہ یہ قبرستانوں میں تمہیں جو نظر آتے ہیں یہ حقیقت میں بھی قبروں کے اندر موجود ہوں گے, لیکن ان کے جو عذاب اور زہر ہیں ان سے کیسے فرق ہوں گے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, ایک قبر کے اندر متعدد بچھو اور سانپ ہوں گے, متعدد, ایک نہیں. اور ایک بچھو بھی اگر ان میں سے انسان کو کاٹے گا قبر میں تو قیامت تک اس کی درد محسوس کرے گا, اور اگر ان اژدھوں اور بچھوؤں میں سے ایک بھی زمین کے اوپر آ جائے, ایک بھی, اور صرف کیا کرے, سانس لے لے, تو پوری زمین جو اتنی کلومیٹر طویل ہے اس پوری زمین کے اوپر سبزہ نہ ہو سکے گا. کیا یہ دیکھی جائے گی؟ قبر میں جائیں گے تو پتہ لگے گا عذاب قبر ہے یا نہیں ہے. قبر میں جائیں گے تو پھر نمٹ لیں گے. کیا ان عذابوں کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی پر بس نہیں, جہنم سے آگ کا بستر لایا جائے گا, جہنم سے آگ کا کفن لایا جائے گا جو سے پہنا دیا جائے گا. اور قبر کے اژدھے کے بارے میں بھی ایک حسن درجے کی روایت ملتی ہے کہ ایک اژدھے 99 اژدھے ہوں گے, 99, اور ایک اژدھے کے 70 سر ہوں گے, اور ان سروں میں, اور بعض روایات میں 70 منہ ہوں گے, اور ہر منہ میں 7 سر ہوں گے. یعنی اتنا خوفناک اور بھیانک اور عبرت انگیز منظر ہوگا, اور یہ انہی عذابوں کا شکار ہو رہا ہے.
ایک نہایت بدی شکل کا بدصورت اور کریہ مخلوق کو دیکھے گا جو نہایت بدبودار ہوگی، دہشت زدہ ہو جائے گا، پہلے ہی عذابوں میں کا شکار ہے۔ تو کون ہے؟ میں تیرے ہی برے اعمال ہوں، میں تیرے ہی برے اعمال ہوں۔ اس وقت یہ بندہ جو آخری الفاظ قبر میں کہے گا ربی لا تقم الساعہ، ربی لا تقم الساعہ، اے اللہ جو عذاب اب یہاں پہ ہو رہے ہیں تو کل قیامت کو قائم نہ کری۔ وہ اتنا ڈر جائے گا کہ وہ قیامت کا ہی قائم ہونے سے اللہ سے دعائیں قبر کے اندر کرنا شروع کر دے گا کہ اللہ، جس طرح مومن کہے گا نا اللہ جلد از جلد قیامت لے آ، اب آسانی اور آسائشوں میں منتقل ہو جاؤں، یہ کہے گا اللہ کبھی قیامت نہ قائم کری، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان کے یہ الفاظ بھی بیان کر دی ہیں۔ یہ عذاب بھگتتے بھگتتے جب قیامت قائم کرنے کا دن آ جائے گا تو کیا کہیں گے؟ من بعثنا من مرقدنا، ہائے کاش ہمیں کیسے اور کیوں کر قبروں سے اٹھا لیا گیا۔ یہی تو وہ باتیں ہیں کہ جو رسول ہم تک پہنچاتے رہے تھے، یہی تو وہ وعدہ ہے جو رحمان نے ہم سے کیا تھا۔ ہم کس مغالطے اور دھوکے میں پڑے رہے، ہم کس مغالطے اور دھوکے میں پڑے رہے۔ اور بندہ مومن کے لیے خوشخبریوں کی اتنی طویل داستان ہے، اور یہ موضوع طویل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر بھی قبر کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ انسان کے اعمال کے مطابق عذاب اس کی طرف بڑھیں گے، لپکیں گے، بندہ کچھ نہ کچھ ڈرے گا، مومن ہو کے بھی خوفزدہ ہو جائے گا، عذاب آ رہا ہے، سر کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث حسن کے الفاظ ہے، سر کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا، اچانک پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس عذاب اور بندے کے درمیان کیا چیز حائل ہو جائے گی سر کے طرف آنے والے سے؟ سورہ ملک حائل ہو جائے گی، قرآن پاک حائل ہو جائے گا، کہے گا میں کم از کم سر پہ عذاب نہیں آنے دوں گا، اس زبان مبارک سے اللہ کا کلام پڑھا کرتا تھا، تیری کیا جرت اس کے اوپر آ جائے۔ عذاب چکر کاٹ کے فرنٹ سے آنے کی کوشش کرے گا، سامنے سے۔ حسن حدیث کے الفاظ ہیں، صدقہ ایک دم سامنے کھڑا ہو جائے گا، خبردار اس کی طرف بڑھنے کی کوشش مت کری۔ یہ تکلیفوں میں، مشکلوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، یہ غریبوں کو روٹی کھلایا کرتا تھا، یہ بیماروں کی کفالت کیا کرتا تھا، یہ دین کے ادارے چلایا کرتا تھا، یہ مسجدوں کو آباد کیا کرتا تھا۔ وہ صدقہ پورے جسم کے اوپر اس عذاب کو روک لے گا، عذاب کو کوئی چارہ نہ ملے گا، وہ پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا۔ اور سبحان اللہ، مبارک ہو نمازیوں کو، پاؤں کی طرف سے آخری جہت، جو آخری اٹیمپٹ قبر کے اندر بندہ مومن کے اوپر عذاب کرے گا، پاؤں کی طرف سے کرے گا، اور پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نمازوں کے اٹھتے ہوئے قدم اس عذاب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ خبردار، تجھے نہیں پتا کس ہستی کے اوپر آ رہا ہے۔ یہ قدم مسجدوں کی طرف اٹھا کرتے تھے، یہ اذان کے بعد نمازوں کے لیے چلا کرتے تھے، تیری جرت کیسے ہوئی؟ ان کی طرف بڑھ جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبر کے اندر اعمال صالحہ کا ساتھ نصیب فرمائے، قرآن کا ساتھ نصیب فرمائے، صدقے کا ساتھ نصیب فرمائے، ہماری نمازوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ وہ حقیقتیں ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جس کا آپ نے اور میں نے کل اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خوش نصیبوں میں فرما، ہمیں ان لوگوں میں فرما جن کی قبر تحت نگاہ کشادہ ہو جائے، ہمیں ان لوگوں میں فرما جن کے بچھونے اور بستر جنت سے آئیں، ہمیں نومت العروس نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔